بسم اللہ الرحمن الرحیم عنوان پہلا قدم سے اسمارٹ سکینر سٹک تک بصارت سے بصیرت کا سفر انسانی تاریخ کے ابتدائی دور میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلا قدم رکھا تو روشنی اور اندھیرے کی تمیز صرف آنکھوں کی نہیں بلکہ دل کی بصیرت سے تھی۔ اگر اس زمانے میں کوئی شخص بصارت سے محروم ہوتا تو اس کے لیے دنیا کا احساس مختلف ہوتا، نہ کوئی چھڑی نہ راستے کی شناخت، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسا وجدان رکھا کہ وہ لمس، آواز اور فطری حصے اپنے راستے کو پہچانتا۔ یہی وہ ابتدائی مرحلہ تھا جہاں انسانی عقل نے احساس کو بطور آلہ استعمال کرنا سیکھا۔ وقت گزرتا گیا، قبیلے بنے، تمدن قائم ہوا، تو بصارت سے محروم افراد کے لیے معاشرہ رفتہ رفتہ سہارا بنتا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مصر، یونان اور رومی ادوار میں لکڑی، ہڈی یا بانس کی چھڑیاں سہولت کے طور پر استعمال ہوئیں۔ اسلامی تہذیب میں یہ شعور مزید بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بصارت سے محروم تھے، مگر انہیں اذان، امامت اور دینی خدمات کے اعلیٰ مقامات پر فائز کیا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آنکھ کی روشنی نہ ہو تو دل کی روشنی کافی ہے۔ عنوان سفید چھڑی کا سفر، علامت سے سہولت تک۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سفید چھڑی ایک انقلابی ایجاد کے طور پر سامنے آئی۔ مغربی دنیا میں پہلی بار اسے ایک علامت خود مختاری کے طور پر اپنایا گیا تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ سامنے آنے والا فرد بصارت سے محروم ہے۔ رفتہ رفتہ یہ صرف علامت نہیں بلکہ تحفظ، اعتماد اور عزم نفس کا استعارہ بن گئی۔ پاکستان میں نابینا افراد نے اسے وقار کی نشانی بنایا۔ اسکولوں اور کالجوں میں سفید چھڑی کو اعتماد کا پہلا قدم کہا گیا، لیکن ترقی کا سفر یہی نہیں رکا، کیونکہ علم اور ٹیکنالوجی ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا دور، اسمارٹ سکینر سٹک کا تعارف۔ سندھ حکومت کے ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز DEPD سندھ نے بصارت سے محروم افراد کے لیے ایک نمایاں قدم اٹھایا ہے۔ اسمارٹ سکینر سٹک کا تعارف۔ یہ چھڑی صرف سہارا نہیں بلکہ ایک اسمارٹ ساتھی ہے۔ یہ اعلیٰ جدید سینسرز، سکیننگ سسٹم اور آواز کے ذریعے راستے کی رکاوٹوں کو پہچانتا ہے، زمین کی ناہمواری یا سامنے آنے والی دیوار کی نشاندہی کرتا ہے، اور آڈیو سگنل کے ذریعے صارف کو آگاہ کرتا ہے۔ فی الحال اس آلے کی ابتدائی قیمت تقریباً 50,000 روپے کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے، اور اسے محکمہ خصوصی تعلیم اور DEPD کے زیر انتظام مراکز میں متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ منصوبہ مقامی انجینئرز، سائنسی ماہرین اور سماجی بہبود کے شعبے کے اشتراک سے تیار کیا گیا، جو سندھ حکومت کی بصارت سے محروم افراد کے لیے پالیسی میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ اسلامی زاویہ، ٹیکنالوجی بھی عبادت بن سکتی ہے۔ اسلام میں ہر وہ کوشش جو انسان کی آسانی کے لیے ہو اور نیت اللہ کی رضا ہو، وہ عبادت کے درجے میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ یہ اسمارٹ سکینر سٹک دراصل اسی حدیث کی عملی شکل ہے، ایک ایسی ایجاد جو خدمت کو سہولت اور سہولت کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ تاریخی سوالات اور تحقیق کا نیا باب۔ بطور لیکچرر اور بصارت سے محروم فرد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک ایسا علمی خلا موجود ہے جس پر آج تک گہری تحقیق نہیں ہوئی۔ کیا ابتدائی انسانوں نے بصارت سے محروم افراد کے لیے کوئی طریقے ایجاد کیے تھے؟ کیا وہ سماعت، لمس یا کسی ابتدائی آلے کے ذریعے چلتے تھے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے، جب ہم سندھ کی قدیم تہذیب موہنجودڑو، مصر کے اہرام یا یونان و روم کے منظم شہروں کو دیکھتے ہیں جہاں گلیاں، راستے، پانی کے نظام اور گھر باقاعدہ منصوبے کے تحت بنائے گئے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ان قدیم تہذیبوں نے بصارت سے محروم افراد کے لیے بھی کسی نہ کسی طرح کی سہولتیں یا مخصوص راستے وضع کیے ہوں؟ یہ وہ علمی سوال ہے جس پر آج کے محققین، آثار قدیمہ کے ماہرین اور سماجی سائنسدان تحقیق کر سکتے ہیں۔ شاید ان قدیم تہذیبوں نے اپنے نابینا افراد کو بھی سہولت دینے کے ایسے طریقے ایجاد کیے ہوں جن کے آثار ابھی تک دریافت نہیں ہوئے۔ میں تمام محققین، طلباء اور جامعات کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پہلو پر تحقیق کریں تاکہ انسانیت کی تاریخ میں بصارت سے محروم افراد کی جدوجہد کا روشن باب سامنے آ سکے۔ آگے کا سفر، کال ٹو ایکشن۔ سندھ حکومت نے ایک بہترین مثال قائم کی ہے، مگر اس سفر کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اسمارٹ سکینر سٹک کو تمام اضلاع اور تعلیمی اداروں تک پہنچایا جائے۔ بصارت سے محروم طلباء کے لیے خصوصی تربیت اور ڈیجیٹل مہارت کے پروگرام ترتیب دیے جائیں۔ اردو وائس نیویگیشن، آڈیو بکس اور AI اپلیکیشنز تیار کی جائیں تاکہ علم تک رسائی ہر ایک کے لیے ممکن ہو۔ اور سب سے بڑھ کر سماجی رویوں کو اس نہج پر بدلا جائے کہ نابینا شخص کو رحمت سمجھا جائے، رحم نہیں۔ یہی وہ سوچ ہے جو ایک مہذب، عادلانہ اور شمولیتی معاشرہ قائم کرتی ہے۔ تکمیل۔ یہ تحریر طالب حسین، لیکچرر آف ایجوکیشن، گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ بوائز پریمیئر کامرس کالج کراچی۔ براہ کرم میرا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور میرا Facebook پیج فالو کریں تاکہ ہم سب مل کر آگاہی، تعلیم اور انسانی شمولیت کے اس سفر کو مزید آگے بڑھا سکیں۔